برطانیہ کی نئی امیگریشن پالیسی کا اعلان، غیر قانونی راستوں پر کڑی پابندیاں، ہنرمند افراد کے لیے برطانیہ کے دروازے کھلے رہیں گے، غیر قانونی امیگریشن پر مزید پابندیاں عائد ہوں گی، گلوبل ٹیلنٹ ویزا میں سائنسدانوں، محققین اور ڈیجیٹل ماہرین کے لیے سہولتیں۔ امریکہ میں H-1B ویزا کی فیس $1,00,000 مقرر، جنوبی ایشیائی ممالک میں تشویش، صدر ٹرمپ کا غیر ملکی ہنرمندوں کے لیے سخت فیصلہ، امیدوار غیر یقینی کا شکار، ماہرین کا کہنا ہے کہ فیس میں اضافے سے امریکہ کو ہنرمند افراد کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ کے بعد پرتگال نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا، عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل پر امن کی راہ اختیار کرنے پر دباؤ۔ سر کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام دہائیوں سے اپنے بنیادی حق کے خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کی لاک ڈاؤن پر آل پارٹیز میٹنگ کا اہتمام، 29 ستمبر کو پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ کسی کو ذاتی تشہیر یا یک طرفہ اقدامات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کو سبق ہمیشہ یاد رہے گا، اب سیز فائر ہو چکا، ہم امن کے دائی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ صرف اس سال بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $48 ارب پاکستان بھجوائے، آپ پاکستان کے حقیقی سفیر ہیں۔ اور ایشیا کپ 2025 روایتی حریف انڈیا نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، میچ کے دوران پیش آنے والے واقعات نے کھیل کو تنازعات کی زد میں ڈال دیا، ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم ہدف دینے کے بعد دفاعی حکمت عملی میں الجھ گئی۔ Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Looking to level up your future? Birmingham Metropolitan College offers university-level courses that open the doors to your dream career, and many courses are 30% cheaper than a university. With 3 amazing campuses, Matthew Bolton College, Sutton Coldfield College, and James Watt College, your next chapter is closer than you think. Study what you love and turn your passion into a profession. Choose from engineering, media, cybersecurity, sports coaching, law, dental technology, marketing, and many more courses. Whether you are into counselling and applied psychology, early years education, or shaping the next generation as a teacher, we've got the course for you. With expert tutors and state-of-the-art facilities, it's time to achieve your potential at Birmingham Metropolitan College. Apply now and take the first step to your future today. Visit bmet.ac.uk or call 0121 446 4545. Email us on he@bmet.ac.uk. Birmingham Metropolitan College, your future, your journey, your success. جی ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یورپ کے بڑے ہوائی اڈوں پر سائبر حملے کے بعد مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لندن کا ہیتھرو اور برسلز ایئرپورٹ متاثر ہوئے ہیں، جس کے باعث کئی پروازوں میں تاخیر اور کچھ منسوخ بھی کر دی گئی ہیں۔ یورپ کے بڑے ہوائی اڈوں پر سائبر حملے کے بعد مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لندن کا ہیتھرو اور برسلز ایئرپورٹ متاثر ہوئے ہیں، جس کے باعث کئی پروازوں میں تاخیر اور کچھ منسوخ بھی کر دی گئی ہیں۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق چیک ان اور بورڈنگ سسٹمز فراہم کرنے والی کمپنی کولنز ایروسپیس کے سافٹ ویئر پر سائبر حملہ ہوا، جس سے ایئرپورٹس کے الیکٹرک سسٹمز بند ہو گئے ہیں۔ ادارے کی پرنٹ کمپنی RTX نے تصدیق کی ہے کہ مخصوص ہوائی اڈوں پر تکنیکی مسائل سامنے آئے ہیں، تاہم وہ اس خرابی کو جلد حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برسلز ایئرپورٹ نے بتایا کہ حملے کے بعد خود کار نظام بند ہو گیا اور مسافروں کو مینول چیک ان بورڈنگز کے ذریعے سہولت دی جا رہی ہے، لیکن پروازوں کے شیڈول پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے۔ ادھر برلن ایئرپورٹ نے بھی سسٹمز متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ جرمنی کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ فرینکفرٹ اور سوئٹزرلینڈ ایئرپورٹ اس حملے سے محفوظ رہے۔ یورپی ایئر لائنز ایزی جیٹ نے کہا ہے کہ وہ معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں، تاہم دیگر بڑی ایئر لائنز نے فوری رد عمل نہیں دیا۔ حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ جانے سے قبل اپنی ایئر لائن سے پروازوں کی تصدیق کر لیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اس وقت ویزا فیس کو ختم کرنے کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے صفحہ اول کے ماہرین کو برطانیہ میں لایا جا سکے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ نے امیگریشن پر سخت پالیسی اختیار کرتے ہوئے H-1B ویزا اور درخواست
پر بھاری فیس عائد کری ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے امیگریشن کے حوالے سے بڑے فیصلے کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ مستقبل میں صرف ہنرمند اور عالمی سطح پر نمایاں افراد ہی ملک میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکیں گے، جبکہ غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کے لیے دروازے مزید بند کر دیے جائیں گے۔ مئی 2025 میں جاری ہونے والے امیگریشن وائٹ پیپر کے مطابق برطانیہ کی توجہ اب ایسے سائنسدانوں، محققین، ماہرین تعلیم اور ڈیجیٹل ماہرین کو راغب کرنے پر ہے جو معیشت کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے گلوبل ٹیلنٹ ویزا میں بڑی اصلاحات تجویز کی گئی، جن میں ویزا فیس کو کم یا مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ دوسری جانب اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے شرائط سخت کر دی گئی۔ اب کم از کم سالانہ تنخواہ کی حد بڑھا دی گئی ہے۔ بہت سی درمیانے درجے کی ملازمتیں اہل نہیں رہی، جبکہ ڈپینڈنٹس کو ساتھ لانے اور انگریزی زبان کے تقاضے مزید سخت کر دیے گئے۔ پناہ گزینوں کے حوالے سے بھی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے آخر تک تقریباً 91,000 درخواستیں فیصلے کے انتظار میں تھی، جبکہ 42,000 اپیلیں بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اس صورتحال نے امیگریشن دفاتر اور عدالتی نظام پر بے پناہ بوجھ ڈال دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پالیسیاں ایک طرف برطانیہ کو عالمی سطح پر ہنرمند افراد کے لیے پرکشش بنا سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف عام ورک ویزا یا پناہ کے متلاشی ہزاروں افراد کے لیے صورتحال مزید مشکل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا موقف ہے کہ ان اقدامات سے امیگریشن کے نظام پر قابو پایا جا سکے گا، سرحدی سیکیورٹی بہتر ہوگی اور برطانوی عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جب تک بیک لاگ کم نہیں ہوتا اور فیصلے کی رفتار تیز نہیں کی جاتی، اس نظام کی افادیت محدود رہے گی۔ خبر شامل کریں گے عالمی منظر نامہ سے اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غیر ملکی ہنرمندوں کے لیے H-1B ویزا کی فیس $1,00,000 مقرر کرنے کے فیصلے کے اثرات جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد نہ صرف ہزاروں امیدوار اپنے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تعلیمی اداروں میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غیر ملکی ہنرمندوں کے لیے H-1B ویزا کی فیس $1,00,000 مقرر کرنے کے فیصلے کے اثرات جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد نہ صرف ہزاروں امیدوار اپنے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تعلیمی اداروں میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ H-1B ویزا خاص طور پر انڈین اور جنوبی ایشیائی ماہرین کے لیے امریکی ٹیکنالوجی سیکٹر میں روزگار کا سب سے اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ فیس میں غیر معمولی اضافے کے باعث اب یہ ویزا عام ہنرمند افراد کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ متعدد ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ہنرمندوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی کہ نئی فیس کا مقصد امریکی افرادی قوت کو ترجیح دینا ہے، لیکن اب بھی معاملے پر ابہام برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ سیاسی دباؤ اور مقامی ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، تاہم اس کے معاشی اور سفارتی اثرات گہرے ہوں گے۔ انڈیا اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں اس فیصلے پر سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ہنرمند افرادی قوت کی کمی پہلے ہی موجود ہے اور ایسے اقدامات عالمی سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد اب پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی سمیت دیگر شرائط پورے نہیں کیے۔ اسرائیل اور فلسطین پرامن مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ آج ایک تاریخی دن کے طور پر آسٹریلیا نے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ مچل ریوز کی جانب سے کیا گیا، جس میں انہوں نے فلسطینی عوام کے حق خود مختاری کی حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج آسٹریلیا ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ یہ اقدام عالمی برادری میں امن اور انصاف کے قیام کے لیے ہماری کوششوں کا حصہ ہے۔ آسٹریلیا کا یہ فیصلہ فلسطینی قیادت اور عالمی سطح پر ایک مثبت رد عمل کا سبب بنے گا، خاص طور پر اس وقت جب فلسطین کی آزادی اور اس کے عوام کے حقوق کے لیے مختلف ممالک کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ آسٹریلیا کا یہ قدم ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب مشرق وسطیٰ میں فلسطین کے قیام کے حوالے سے عالمی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے آسٹریلیا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم آسٹریلیا کے اس فیصلے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے فلسطینی عوام کی ایک بڑی فتح قرار دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک بھی اس قدم کی پیروی کریں گے تاکہ فلسطین کو اس کا حق مل سکے۔ آسٹریلیا کی جانب سے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا یہ فیصلہ عالمی سطح پر ایک نئی امید کی لہر پیدا کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے لندن میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا گیا ہے وہ تا حیات یاد رکھے گا۔
تاہم اب سیز فائر ہو چکا ہے اور پاکستان امن و برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے، کیونکہ دونوں ہمسایہ ممالک کو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا گیا وہ تا حیات یاد رکھے گا۔ تاہم اب سیز فائر ہو چکا ہے اور پاکستان امن و برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے، کیونکہ دونوں ہمسایہ ممالک کو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر ہیں جو بیرون ملک شب و روز محنت کر کے نہ صرف اپنی فیملیز بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی سہارا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی پاکستانی برادری کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کو اگر سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو کم ہے۔ صرف اس برس اوورسیز پاکستانیوں نے 48.5 ارب ڈالرز پاکستان بھجوائے۔ ان کے بغیر ملک کی ترقی کا تصور ممکن ہی نہیں۔ حکومت ان کے حقوق و تحفظ کے لیے ہر سطح پر کوشاں ہے، جبکہ عالمی فورمز پر بھی پاکستان اپنا موقف مضبوطی سے پیش کرتا رہے گا۔ یہ جو سال گزرا ہے، آپ نے پاکستان اپنی خون پسینے کی کمائی سے 38.5 ارب ڈالر پاکستان آپ نے بھجوائے ہیں۔ آپ نے اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی، تو میں پھر کیوں نہ آگے بڑھ کے آپ کو سلام پیش کروں، سلوٹ کروں آپ سے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاک بھارت تعلقات قائم ہو سکتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات، باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، he is living in a fool's paradise۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ خطاب کے دوران ورکرز پرجوش نعرے لگاتے رہے اور فیلڈ مارشل کے نعرے بھی سنائی دیے۔ تاہم بعض شرکاء نے شکوہ کیا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ آرمی چیف اس کنونشن میں شریک ہوں گے، لیکن بعد میں علم ہوا کہ وہ شرکت نہیں کر رہے۔ دوسری جانب میرٹ ہوٹل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بھرپور احتجاج کیا۔ مظاہرین اور مخالف کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی اور کشیدگی کے مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ تاہم پولیس نے بروقت مداخلت کر کے حالات کو قابو میں کر لیا اور کسی بڑے تصادم کو ہونے سے بچا لیا۔ اوورسیز کی جتنے بھی، ایک تو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون جو ہے وہ ہمارے اوورسیز ہے، اور ان کے حل کے لیے مطالبات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اپنے خطاب میں اوورسیز کے جو منسٹر تھے انہوں نے اپنی تمام باتیں کھل کے بتائی ہیں۔ جو او پی ایف کے ہمارے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، پائپ لائن میں کچھ چیزوں کا اعلان ہونا ہے، کچھ چیزوں کا اعلان جو ہے وہ تھوڑی عرصے کے بعد ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ جو ایک فوکس کر کے اوورسیز کے جتنے بھی چیدہ سلگتے وسائل ہیں اس کے حل کی کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ افواج پاکستان نے جو کارنامہ انڈیا کے سامنے دیا تھا، مولا کا بہت بہت شکر ہے۔ اور اس وقت جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو حال ہی میں سعودیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ عالمی اسلام میں، عالمی دنیا میں ہمارا ایک جو ہے نا ایک مقام بنا ہے۔ اس کا سارا سہرا پاک فوج اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت کو جاتا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں بنیان المرصوص کے بعد، اور یہ جو پاکستان کا جو سب چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو سائن کیا ہے کانٹریکٹ، اسپیشلی دفاع کا ود سعودی عربیہ، 1 for all and all for one، یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کا لیول اب کیا ہے۔ حرمین شریف کی جو ہمیں پاسداری کا جو لقب ملا ہے اپنا، یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم حرمین شریف کی بھی حفاظت کے ادھر ہم بھی جائیں گے۔ تیسرا کنونشن ہے جہاں اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کی مسلح افواج اور گورنمنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اسپیشلی پرائم منسٹر سے۔ سو اوبویسلی
they are happy. بہت اچھا فنکشن ہوا ہے جی. وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کے معاملے میں بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا سب سے ہماری پرائرٹی ہے, اور فلسطین کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے. آج کا جلسہ بہت کامیاب تھا, ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کی جانب سے 29 ستمبر کے لاک ڈاؤن اور احتجاجی مظاہرے کے اعلان کے سلسلے میں آل پارٹنر پارٹیز میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. تفصیلات علی رضا کی اس رپورٹ میں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کی جانب سے 29 ستمبر کے لاک ڈاؤن اور احتجاجی مظاہرے کے اعلان کے سلسلے میں آل پارٹیز میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. میٹنگ کی نظامت خواجہ انعام الحق نامی نے کی, جبکہ آخر میں اعلامیہ پڑھ کر سنایا گیا. اجلاس میں شریک اہم شخصیات میں لیاقت لون, حسن خواجہ ناظم بھٹی, چودھری شفیق, اورنگزیب چودھری, مظہر حسین, وسیم انصاری, ظفر جلال اور دیگر شامل تھے. میٹنگ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ 29 ستمبر کو برمنگھم میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا, جو مقامی ورکنگ کمیٹی کے زیر اہتمام ہوگا. اس موقع پر حکومت پاکستان کو متنبہ کیا گیا کہ وہ عوامی حقوق کی آواز بلند کرنے والے ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کو گرفتار کرنے سے گریز کرے. بصورت دیگر سفارت خانوں کا گھیراؤ کیا جائے گا. اعلامی میں واضح کیا گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی تمام جماعتوں اور برادریوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے, لہٰذا کوئی بھی شخص یا جماعت اس کے نام پر ذاتی تشہیر یا یک طرفہ پروگرام کا اعلان نہ کرے, اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کی بروقت مذمت کی جائے گی. مزید برآں 4 اکتوبر کو یاسر ملک کی رہائی کی مہم کے تحت بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج, اور 10 اکتوبر کو عالمی دن برائے انسداد سزائے موت کے موقع پر لندن میں ہونے والے عالمی مظاہرے میں بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی. اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انعام الحق نامی, ظہور سرور, عمران شیخ, ناظم گجر, رؤف مغل اور دیگر مقررین نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی پر بے بنیاد فنڈنگ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کمیٹی عوامی فنڈنگ سے آزادانہ طور پر اپنے مقاصد کو آگے بڑھا رہی ہے. آج یہاں آل پارٹیز کی ایک کانفرنس تھی, یہاں برمنگھم میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی, جس میں سب نے مشترکہ طور پر 29 سپٹمبر کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال ہے, اس کی سپورٹ میں یہاں برمنگھم میں اور برطانیہ بھر میں مظاہروں کا اعلان کیا ہے. اور جو یہاں وہاں پر حکمران آج کل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بھارتی فنڈڈ جو ہے یہ کمیٹی ہے یا یہاں سے کوئی سپورٹ جا رہی ہے, ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے برطانوی کشمیری ہیں, ہم یہ سب کچھ خود افورڈ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ہم اپنی جیب سے خرچے کر کے لگا رہے ہیں. اب نغلامی منظور ٹیم نے پوری عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھرپور قد و کاٹ کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ جہاں بھی ان کا پسینہ گرے گا, تمام اوورسیز کشمیریوں کا ادھر خون گرے گا. انشاءاللہ ہم کبھی پیچھے نہیں گئے, نہ جھکیں گے, نہ بکیں گے اور نہ جھکیں گے. انشاءاللہ ان کے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم تمام لوگوں کو 29 تاریخ پہ دعوت دیتے ہیں. برمنگھم کنسولیٹ کے سامنے ہم ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور ریاست کو چاہیے, ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے, نہ کہ کشمیر کے اندر اس طرح کی افراتفری اور بدامنی پھیلائے جس سے آزاد کشمیر کے پرامن خطے میں حالات خراب ہو. عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت میں بھرپور میٹنگ کی ہے. ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, اگر ماں بنیادی ضروریات جس میں صحت, تعلیم اور دیگر ضروریات زندگی شامل ہوتی ہیں, اگر وہ میسر کرے, اگر وہ دستیاب کرے, اگر وہ مہیا کرے, تو کسی کو کسی قسم کا احتجاج کا حق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ اگر میسر نہیں ہے تو ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے. برطانیہ کے اوورسیز کشمیریوں نے ایک بہت خوبصورت پروگرام جو کانفرنس کی صورت میں انعقاد کیا ہے, اور یہ پروگرام میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو بھی مطالبات ہیں ہم ان کی پرزور حمایت کرتے ہیں, اور یہ بھی حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر کو میسج دینا چاہتے ہیں اگر کسی قسم کی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تو ہم پرزور اس کی مذمت بھی کریں گے, اور پاکستان کے جتنے بھی کونسلیٹ ہیں برطانیہ میں ہم ان کے باہر مظاہرے بھی کریں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو 19 تاریخ کو لاک ڈاؤن کی کال آزاد کشمیر میں عوامی حقوق کے سلسلے میں اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, اور حکومت وقت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے جو عوامی حقوق کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, اور عوامی جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے مشترکہ طور پر آزاد کشمیر اور پاکستان گورنمنٹ کوئی لائحہ عمل بنائے اور مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے. آج ان تمام لوگوں کی باہمی مشاورت سے یہ اعلان کیا گیا کہ 29
तारीख को बरोज़ सोमवार पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम के बाहर दिन 12 बजे से लेके 4 बजे तक एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। 29 तारीख को पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम के बाहर भरपूर मुजाहरा किया जाएगा, और अगर उससे पहले 29 तारीख से पहले अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां की गई या हमारे लोगों को तंग किया गया तो हम फौरी कॉल देंगे और पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा करेंगे। और आज तमाम सियासी जमातों ने साबित कर दिया कि वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े। उन्होंने कहा कि कमेटी के खिलाफ बेजा प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है और इसकी भरपूर मजम्मत की जाती है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। अल-क़य्यूम फाउंडेशन मुस्तहिक अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात कोशा है। अल-क़य्यूम फाउंडेशन फ्री फूड, आई कैम्प, स्पेशल एजुकेशन, सिलाई मशीन की तकसीम और साफ पानी जैसे मंसूबों पर काम कर रही है। इन मंसूबों की तकमील आपके ताउन से मुमकिन है। प्लीज डोनेट फॉर ह्यूमैनिटी। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में मनहाजुल कुरान यूके की जानिब से एक चैरिटी तकरीब का इनेकाद मुकामी होटल में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग अपने अहले खाना के साथ शरीक हुए। तकरीब में पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए हाज़रीन ने दिल खोल कर अतियात दिए ताकि मुतासरा ख़ानदानों की मदद की जा सके। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में मनहाजुल कुरान यूके की जानिब से एक खैराती तकरीब का इनेकाद मुकामी होटल में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग अपने अहले खाना के साथ शरीक हुए। ये तकरीब पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए मुनक्कद की गई, जहाँ हाजरीन ने दिल खोल कर अतियात दिए ताकि मुतासरा खानदानों की मदद की जा सके। तकरीब का एहतमाम काजी मुदस्सर और आसिया हुसैन की ज़ेर निगरानी किया गया, जिन्होंने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर तारुल कादरी ने वीडियो पैगाम में कहा कि साल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां रवायती अंदाज में मनाने की बजाय जरूरतमंदों की अमली मदद से मनाई जाएंगी। इनका कहना था कि असल मिलाद यही है कि हम इन लोगों का सहारा बने जिन्होंने अपनी छतें खोदी, जिनके माल उसबाब सैलाब में बह गए, जिनके मवेशी, फसलें और ख्वाब सब कुछ मिट्टी में दफन हो चुके हैं। इनके लिए उम्मीद का दिया जलाना सबसे बड़ी नेकी है। सैलाब मुतासरीन न सिर्फ अपना घर और माल खो बैठे हैं, बल्कि इनकी जिंदगी का सुकून, इनका रोजगार और जीने की उम्मीद भी छिन गई है। इन हालात में इनके लिए एक छोटा सा अतिया भी एक नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है। होने वाले करोड़ों रुपए के अखराजात सैलाब ज़दगान की इमदाद में मुंतकिल करते हैं और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान से जो पहले ही इस डिजास्टर में दुखी लोगों की इमदाद की सरगर्मियों में सुबह शाम मसरूफ हैं कि अपनी सरगर्मियां बढ़ाएं। तकरीब के इख्तिताम पर मशहूर कॉमेडियन अदनान अमानुल्लाह ने एक मुनफरिद अंदाज में परफॉर्मेंस दी, जिसने हाज़रीन को खूब महसूस किया और कहकों से भरपूर माहौल पैदा हो गया। ये तकरीब न सिर्फ एक खैराती मुहिम थी, बल्कि एक पैगाम भी कि हमें इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी दुआएं हमें जिंदगी में बरकत देती हैं। मैं आज इनवाइटेड थी इधर आसिया हुसैन जी की तरफ से। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था फंड रेजर जो सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान में, और इनका बहुत अच्छा टर्नआउट था। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और हमें बहुत खुशी हुई कि हम भी थोड़ा सा इसमें कुछ अपना पार्ट अदा कर पाएँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था चैरिटी के हवाले से, और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो सैलाब ज़दगान है, अल्लाह ताला उनको अपने मकासद में कामयाब करे और उनके घरों को आबाद करे दोबारा से। बहुत ही अच्छा था, ये सब ने दिल खोल के चैरिटी दी है, तो अल्लाह हमें भी इतनी ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे कि हम सबकी मदद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए शुरू की गई मुहिम मिशन नूर 804 में पाकिस्तानियों ने भरपूर हिस्सा लिया और अजानों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए शुरू की गई मुहिम मिशन नूर 804 पूरे जोशो खरोश से जारी है। PTI की क़यादत के ऐलान के बाद ये मुहिम शुरू की गई, जिसके बाद मुल्क भर के शहरों ने अजानें देकर इसमें अमली शिरकत की। मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहात में लोगों ने घरों, मसाजिद और खुली जगहों पर अजानें देकर इस मुहिम का हिस्सा बनने का सबूत दिया। शुरका ने अजानों की वीडियोज रिकॉर्ड करके बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड की, जो देखते ही देखते वायरल होना शुरू हो गयी। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये मुहिम पाकिस्तान भर की आवाम को इत्तेहाद और जिदोजहद का पैगाम देने के लिए शुरू की गई है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मरहले में रवायती हरीफ इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इतवार को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान पेश आने वाले वाक़यात ने खेल को तनाज़ात की जद में डाल दिया और सोशल मीडिया पर शदीद बहस छेड़ी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
एशिया कप 2025 के सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इतवार को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले में जहां दो टीमों की कारकर्दगी बनजर रही, वहीं मैच के दौरान पेश आने वाले चंद वाकयात ने खेल को तनाजात की जद में डाल दिया और सोशल मीडिया पर शदीद बहस छिड़ गई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 171 रन बनाए। बैटिंग लाइन अप एक बार फिर दबाव का शिकार रही और मुकर्ररा ओवर्स में बड़ा मजमुआ बनाने में नाकाम रही। जवाब में इंडिया ने हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंडियन बल्लेबाजों ने पूरे एतमाद बैटिंग करते हुए मैच पर गिरफ्त मजबूत रखी, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स मुखालिफ टीम पर दबाव डालने में नाकाम रहे। मैच के दौरान कई वाकयात देखने में आए जहां शायकीन और क्रिकेट माहिरीन ने सवाल उठाए। इंडियन खिलाड़ियों की जानिब से बारहा स्लो ओवर रेट और गैर जरूरी अपीलों पर तनकीद हुई, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रवैये को भी गैर पेशावराना करार दिया गया। एक मौका पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, जिसे टीवी कैमरों ने बराह रास्त दिखाया। सोशल मीडिया पर मदाहों ने खास तौर पर स्पोर्ट्समैनशिप की कमी को मौजूद बहस बनाया। कई सारिफीन ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच दुनिया भर में देखे जाते हैं, ऐसे में खिलाड़ियों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए।